الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہایت توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، بالوں کو سہلاتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. سرکار نامدار، شفیع روز شمار، غم زدوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، پسینہ والا خوشبودار، دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکتیں ہیں. چنانچہ آپ بھی سنیے اور جھومیے. القول البردی میں ہے، حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ زیب تن کیے ہوئے، موتیوں والا تاج سر پر سجائے ہوئے شیراز کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا ہے، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا. پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا، الحمدللہ عز و جل، میں محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری سے کچھ عرصہ پہلے کا ایک ایمان افروز واقعہ سماعت فرمائیے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے. بیماری ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئی. مرض برکتیں لینے کے لیے کچھ زیادہ ہی قرب حاصل کیے ہوئے ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع ہونے کا ارشاد فرمایا. چنانچہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ایک مقام پر جمع ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں جلوہ گر ہو کر ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے مجھ پر کسی کا حق آتا ہو تو وہ آج مجھ سے لے لے. کسی نے کچھ رقم مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میری اتنی رقم نکلتی ہے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی رقم عطا فرما دی گئی. پھر ارشاد فرمایا، اب بھی اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر آتا ہو تو مجھ سے وصول کر لے. چنانچہ حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور دست بدستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے
اس لیے تعمیل ارشاد کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آقا ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری پشت پر کوڑا مارا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حیران و ششدر رہ گئے کہ کس کی جرأت ہو سکتی ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر کوڑا مارے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے خود کہا ہے ان کو مت روکیے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر انہیں کہو کہ میرا کوڑا دے دیں تاکہ آکاشا اس سے بدلہ لے سکیں۔ حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ شکستہ دل لیے بھاری بھاری قدموں سے چل دیے، کاشانہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دستک دی۔ شہزادی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کون؟ کہا سلیمان، اور اپنے آنے کا مقصد پیش کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک آنکھوں سے آنسو مڈائے اور فرمانے لگی ہیں سلیمان، بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بیمار ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں درہ دوں اور ایسا ہو؟ حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے شہزادی صاحبہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا، آپ کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین کو بلا لیا اور فرمایا کہ اے میرے شہزادو، آج تمہارے پیارے پیارے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عجب وقت آن پڑا ہے۔ پھر شہزادوں کو درے والی بات بتائی اور ارشاد فرمایا کہ جلدی جاؤ اور آکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التجا کرو، ان کو منا لو کہ اے آکاشا ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہیں، وہ کوڑا برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کے بدلے ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا لگا لو۔ یہ سن کر شہزادے بھی رو پڑے۔ انہوں نے اپنی امی جان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو عرض کی، امی جان ہم آکاشا رضی اللہ تعالی عنہ کو منا لیں گے، ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنی پشت پر کوڑا کھا لیں گے مگر نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں لگنے دیں گے۔